بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی جادوگر امرو یار۔ امرو یار کے سر میں ان دنوں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے سر کے درد میں مبتلا تھا۔ درد کبھی سر کے دائیں حصے میں ہوتا اور کبھی بائیں حصے میں۔ کبھی کبھی درد اس کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہو جاتا تھا کہ وہ بستر پر پڑا بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا۔ کبھی وہ سر پر زور زور سے ہاتھ مارتا اور کبھی اس کا دل چاہتا کہ وہ دیواروں کے ساتھ اپنا سر ٹکرانا شروع کر دے، اور بعض اوقات وہ ایسا کرتا بھی تھا، لیکن اس کے درد میں کوئی کمی نہ آتی تھی۔ اس نے کئی حکیموں طبیبوں سے بھی مشورہ کیا تھا۔ کوئی اسے آدھے سر کا درد یعنی درد شقیقہ کہتا تو کوئی کچھ اور کہتا۔ امرو نے درد سے نجات پانے کے لیے ان سے کئی دوا اور ٹوٹکے آزمائے، مگر کسی بھی طرح اسے سکون نہ آیا۔ یہاں تک کہ امرو یار نے زنبیل سے سلیمانی پتھر بھی نکال کر پانی میں گھول کر پیا، جس سے ہر درد اور ہر بیماری کا علاج آسانی کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت وقتی طور پر تو اس کا درد ختم ہو جاتا، مگر کچھ دیر بعد پہلے سے زیادہ شدید درد شروع ہو جاتا اور وہ تڑپ اٹھتا۔ اب تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا بھی آنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے سارے جسم سے جان نکلتی ہوئی معلوم ہونے لگتی، اور وہ چلتے چلتے یکدم زمین پر گر جاتا اور بری طرح تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیتا۔ اس وقت بھی وہ درد سے بے حال ایک حکیم سے ملنے ایک بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی، آنکھوں کے سامنے یکلخت اندھیرا آ گیا اور وہ سر پکڑ کر کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے درد بری چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ بازار میں لوگوں نے جو اسے اس طرح گرتے ہوئے تو تکلیف سے تڑپتے اور چیختے دیکھا تو وہ دوڑ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ ارے کیا ہوا اسے؟ ارے دیکھو تو زمین پر پڑا کس بری طرح سے تڑپ رہا ہے۔ کسی نے چیخ کر کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، ابھی ابھی یہ میرے آگے آگے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے منہ سے چیخ نکلی اور سر پکڑ کر بری طرح سے زمین پر گر پڑا۔ ایک اور شخص نے جلدی سے کہا، امرو یار کی ان کی آوازیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں جیسے خوفناک دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دماغ کی ساری شریانیں پھول گئی ہوں اور کسی بھی لمحے پھٹ جائیں گی۔ چند لمحے وہ اسی طرح تکلیف کی شدت سے تڑپتا رہا، پھر جب تکلیف اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے اپنے سر کو زور زور سے زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے سر کو زمین پر کیوں مار رہا ہے؟ روکو روکو اسے، کسی نے چیخ کر کہا، اور دو تین شخص آگے بڑھے اور انہوں نے جلدی سے امرو یار کو پکڑ لیا۔ اسی لمحے امرو یار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے چلے گئے، شاید وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ او یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، مگر ہے یہ کون؟ ایک شخص نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ امرو یار ہے، سردار امیر حمزہ کا خاص درباری۔ شاید یہ کسی تکلیف میں مبتلا تھا اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ آؤ اسے اٹھا کر حکیم اربان کے پاس لے چلتے ہیں، ایک ادھیڑ عمر شخص نے جو امرو یار کو جانتا تھا رائے دیتے ہوئے کہا، اور وہاں پر موجود لوگوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر دو تین آدمیوں نے مل کر امرو کو اٹھایا اور اسے بازار میں سے لے کر ایک حکیم کے گھر چلے گئے۔ حکیم اربان بہت بوڑھا تھا اور اس نے اپنے گھر میں ہی مطب کھول رکھا تھا، مگر لوگ اسے بہت قابل حکیم سمجھتے تھے اور اس کی جڑی بوٹیوں سے بنائی ہوئی دوائیوں سے بہت جلد شفا جاب ہو جاتے تھے۔ وہ چونکہ نہایت غریب اور عام سا حکیم تھا، اسی لیے اپنے علاج کے لیے امرو یار نے اسے نہیں بلایا تھا۔ بڑے بڑے اور نامور حکیموں اور طبیبوں کے پاس جا کر وہ اپنا علاج کرواتا رہتا تھا، لیکن جب اسے بڑے حکیموں سے کوئی افاقہ نہ ملا تو کسی کے کہنے پر اس نے بوڑھے اربان حکیم سے ملنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت وہ اسی حکیم سے ملنے جا رہا تھا کہ اچانک اسے درد اٹھا اور وہ درد کی شدت سے بے حال ہو کر بے ہوش ہو گیا، اور لوگ اسے اٹھا کر اس حکیم کے پاس لے آئے تھے۔ حکیم اربان کے کہنے پر امرو یار کو ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا، پھر حکیم اربان جھک کر اسے غور سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے پہلے امرو کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض دیکھی، پھر دل کی دھڑکنوں پر توجہ دی۔ اس کے بعد اس نے امرو کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر اس کی آنکھیں اور پھر اس کا منہ کھول کر اس کی زبان دیکھنے لگا، اور اس کی تو دماغی رگیں پھولی ہوئی ہیں جو کسی بھی لمحے پھٹ کر اسے موت کے منہ میں پہنچا سکتی ہیں۔ بوڑھے حکیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، او تو کیا امرو یار ہلاک ہو جائے گا؟ رگوں کے پھولنے والی بیماری تو بہت خطرناک ہوتی ہے۔ امرو یار کو وہاں لانے والے ایک شخص نے جلدی سے کہا، ہاں اگر اس کا جلد سے علاج نہ کیا جائے تو یہ واقعی موت کے منہ میں پہنچ جائے گا۔ حکیم اربان نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے دواؤں کی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے دواؤں کی شیشیاں ایک تھیلے میں ڈالی اور تھیلا لے کر وہ امرو کے قریب آ گیا۔ اس نے ایک شیشی کا ڈھکن کھولا اور شیشی امرو کی ناک سے لگا دی، پھر اس طرح اس نے تھیلے سے کئی شیشیاں نکال کر امرو یار کو سنگھانا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اسے ایک محلول نما دوا کے چند قطرے امرو یار کے دونوں نتنوں میں باری باری ٹپکائے، اور پھر ایک عجیب سے سبز رنگ کے تیل سے امرو یار کے گنجے سر پر مالش کرنے لگا۔ اس کی پگڑی حکیم اربان نے پہلے ہی کھول دی تھی۔
यूं यूं वो उमरो यार के सर की मालिश करता जा रहा था। उमरू का सर सुर्ख होता जा रहा था। चंद लम्हों बाद ऐसा मालूम होने लगा जैसे हकीम अरबान ने उमरो यार के सर पर तेल की बजाय खून मल दिया हो। जब तेल का रंग गहरा सुर्ख हो गया तो उसने उमरू के सर पर दोबारा इसकी पगड़ी लपेट दी और एक मर्तबा फिर इसकी नब्ज और दिल की धड़कनें देखने में मसरूफ हो गया। इसने उमरू की आंखों के पपोटे और उसका मुंह खोलकर इसकी जबान भी देखी थी। उमरू को लाने वाले अशखास गौर से और खामोशी से हकीम अरबान को ये सब कुछ करता देख रहे थे। जब हकीम अरबान अपने इन कामों से फारिग हो गया और उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान आ गया तो एक शख्स ने जल्दी से पूछा, हकीम साहिब क्या अब उमरो यार ठीक हो जाएगा? हाँ, मैंने इसे चंद नायाब और तेज बू वाली जड़ी बूटियां सुंगाई हैं और उसके सर पर एक खास नस्ल के जानवर की चर्बी का तेल लगा दिया है। अब अगर उमरो यार को सुबह तक होश आ गया तो इसकी जान यकीनन बच जाएगी, वरना शायद ये इसी बेहोशी के आलम में ही हलाक हो जाएगा। हकीम अरबान ने फिक्रमंदी से कहा। ओ, इसका मतलब है मुझे इसके घर वालों को जाकर खबर देनी चाहिए, इस शख्स ने कहा। और फिर वो सब हकीम अरबान से इजाजत लेकर वहां से चले गए। हकीम अरबान कुछ देर फिक्रमंदी से उमरो यार को देखता रहा। फिर इसने उमरो यार के जिस्म को छू कर देखा तो उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और इसके सर की तरह इसका जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता जा रहा था। इसकी हालत तो बहुत खराब होती जा रही है। अगर इसका जिस्म इसी तरह तपता और सुर्ख होता रहा तो इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लगता है मुझे इसे गर्दन तक जमीन में दफन करना पड़ेगा, हकीम अरबान ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। इसके मकान का सहन कच्ची मिट्टी का था। इसने एक खुदाल और बेलचा लिया और खुदाल से जमीन खोदना शुरू कर दी। बेलचे से मिट्टी हटा हटा कर वहां एक गड़ा बनाना शुरू कर दिया। वो चूंकि काफी ज़ईफुल उम्र था इसीलिए इसे गड़ा खोदने में काफी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन इसके लिए चूंकि एक इंसानी जिंदगी का मामला था इसीलिए वो अपने काम में लगा रहा और काफी देर बाद आखिरकार उसने गड़ा खोदने में कामयाब हो गया। खुदाल और बेलचा चला चला कर इसका बुरा हाल हो गया था। इसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था और वो बुरी तरह से हाँफ रहा था जैसे मीलों दौड़ कर आ रहा हो। कुछ देर वो गड़े के पास बैठा अपना सांस बहाल करता रहा और फिर वो इस कमरे में चला गया जहां इसने उमरो यार को चारपाई पर डाल रखा था। इसने जैसे तैसे उमरू को उठाया और उसे लिए हुए इस गड़े के पास आ गया। उमरू को इसने गड़े के पास लिटा दिया और एक बार फिर फूलने वाले सांस को बहाल करने की कोशिश करने लगा। ऐन उसी वक्त इसके मकान का दरवाजा एक धमाके से खुला और फिर जैसे इसके मकान में खौफनाक तूफान घुस आया हो। धमाके और चीखने की तेज आवाज सुनकर गड़े के करीब बैठा हुआ हकीम अरबान बुखला गया। इस बुखलाहट में वो उछलकर उमरो यार के लिए बनाए हुए गड़े में गिर गया। इसके मुंह से बेख्तियार दर्द भरी चीख निकल गई थी और फिर इसका जहन जैसे तारीकी में डूबता चला गया। मगर बेहोश होने से पहले इसने एक बार दाढ़ती हुई आवाज जरूर सुनी थी। कहाँ है उमरो यार, मेरा सरताज, मेरा शोहर? आवाज बिलाशुबा किसी औरत की थी। फिर हकीम अरबान को वो आवाज भी सुनाई देना बंद हो गई और वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुका था। तूफानी अंदाज में हकीम अरबान के घर में आने वाली उमरो यार की हथनी जैसी बीवी चांद तारा थी। इसे जब खबर मिली कि उमरो यार रास्ते में चलता हुआ तकलीफ की शिद्दत से बेहोश होकर गिर गया था और अब हकीम अरबान के घर में मौत की कश्मकश में मुब्तला है तो चांद तारा ने वहीं वावेला मचाना शुरू कर दिया। हाय मेरा उमरू, हाय मेरा शोहर, हाय मेरा सरताज मर रहा है। लोगों, मेरे शोहर को कुछ हो गया है। वो हकीम अरबान के घर में पड़ा मौत के मुंह में जा रहा है। इससे बचाओ, अगर वो मर गया तो मैं बेवा हो जाऊंगी। हाय उमरो यार, अभी मत मरना, मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो उमरो यार, मैं आ रही हूँ, इसने चीखते चलाते हुए कहा। और फिर इसी तरह सीना को भी करती हुई चीखती चलाती हुई नंगे पांव ही हकीम अरबान के मकान की तरफ दौड़ पड़ी। लोग इसे हथनी नुमा औरत को इस तरह पागलों से अंदाज से भागता और चीखता देखकर चौंक चौंक कर इसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गए थे। कई लोगों के चेहरे पर तो इसकी अहमकाना अंदाज की बातों और भागने के अंदाज पर मुस्कुराहट आ गई थी। चांद तारा हकीम अरबान के मकान पर आंधी और तूफान की तरह पहुंची थी। इसने दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारी। दरवाजा अंदर से चूंकि बंद नहीं था इसीलिए इसके टक्कर पड़ते ही एक धमाके से खुलता चला गया। कहाँ है मेरा उमरू यार, मेरा सरताज, मेरा शोहर? क्या हुआ है इसे? इसने आंधी की तरह अंदर आते हुए दाढ़ती हुई आवाज में रोते हुए कहा। उसी वक्त इसने एक बूढ़े को उछलकर जमीन पर बने हुए गड्ढे में गिरते देखा। गड्ढे के करीब लेटे हुए उमरू अयार पर जब इसकी नजर पड़ी तो वह ठिठक कर यूं रुक गई जैसे चाबी भरे खिलौने की चाबी खत्म हो जाती है और वो रुक जाता है। वो फटी फटी आंखों से बेहरकत पड़े उमरू अयार को देख रही थी। फिर इसके मुंह से फलक शगाफ चीख निकल गई। हाय मर गया उमरू यार, मेरा शोहर मर गया। हाय हाय, देखो लोगो देखो, मेरा बुढ़ा शोहर मुझे बड़ी जवानी में छोड़कर मर गया। हाय मैं बेवा हो गई, मेरे होने वाले बच्चे यतीम हो गए।
اس نے زور زور سے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر ارد گرد کی عورتیں اور مرد اندر آ گئے۔ چاند تارا دوڑتی ہوئی عمرو عیار کے قریب گئی، اس کے پاس بیٹھ کر حلق پھاڑ پھاڑ کر بیان ڈالنے لگی۔ لوگ حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چاند تارا اس بری طرح سے چیخ چیخ کر رو رہی تھی کہ وہ سب اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مار دیا، میرے شوہر کو مار دیا، بدبخت حکیم اربان نے، ارے میرا شوہر مر گیا۔ عمرو یار تم کیوں مر گئے ہو؟ مرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ اب میں کیا کروں گی؟ کس کو ستاؤں گی؟ کس کے گنجے سر پر جوتیاں ماروں گی؟ چاند تارا نے عمرو یار کو پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ عورتیں اس کے قریب آئیں اور اسے ہمدردانہ نظروں سے دیکھ کر تسلی دینے لگیں، لیکن چاند تارا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ لوگ حیران ہو کر گڑھے اور گڑھے میں گرے ہوئے بوڑھے حکیم اربان کو دیکھ رہے تھے۔ پھر دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر اسے گڑھے سے نکال لیا۔ ارے یہ تو زندہ ہے، مگر یہ گڑھے میں کیسے گر گیا تھا؟ اور اس نے یہاں گڑھا کیوں کھود رکھا تھا؟ ایک اور شخص نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس نے مارا ہے، اس نے میرے شوہر کو مارا ہے۔ یہ دیکھو عمرو یار کے سر پر خون ہی خون لگا ہوا ہے۔ اس نے علاج کرنے کے لیے ضرور عمرو یار پر ہتھوڑا مارا ہوگا، جس سے عمرو یار مر گیا ہوگا، اور بوڑھا اپنا جرم چھپانے کے لیے عمرو کو اس گڑھے میں دفن کر دینا چاہتا تھا۔ چاند تارا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بوڑھے حکیم کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اسی وقت چاند تارا عمرو یار کو چھوڑ کر ان پر بری طرح سے ڈانٹتی ہوئی چپٹ پڑی۔ خبردار، خبردار جو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس نے میرے شوہر کو مارا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس کے بنائے ہوئے اپنے گھڑے میں اس کو دفن کر دوں گی۔ چاند تارا نے بوڑھے حکیم کو پکڑ کر لوگوں کو بری طرح سے پرے دھکیلتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس کے ہتھنی جیسے جسم میں نہ جانے کتنی طاقت تھی کہ جن لوگوں نے بوڑھے حکیم اربان کو پکڑ رکھا تھا، اس کا دھکا کھاتے ہی الٹ کر دور جا گرے۔ چاند تارا نے حکیم اربان کو بازوؤں سے پکڑا اور کھینچ کر اسے دوبارہ گڑھے میں پھینک دیا۔ حکیم اربان ہوش میں ہوتا تو یقیناً گڑھے میں گر کر اپنی ہڈیاں چٹک جانے پر ہذیانی انداز میں چیختا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی سمجھتا، چاند تارا نے ایک طرف پڑا ہوا بیلچہ اٹھایا اور اس میں مٹی اٹھا اٹھا کر گڑھے میں پڑے ہوئے حکیم اربان پر ڈالنا شروع کر دی۔ ارے ارے خاتون، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں زندہ آدمی کو دفن کر رہی ہیں؟ یہ تو جرم ہے، ایک بوڑھے شخص نے چیخ کر کہا۔ جرم؟ اس بدبخت نے میرے اکلوتے دبلے پتلے اور میرے بوڑھے شوہر کو مار دیا ہے، کیا یہ جرم نہیں تھا؟ اب میں اس قاتل کو اس کے کیے کی سزا دے رہی ہوں تو تمہیں جرم یاد آ گیا؟ پرے ہٹو، ورنہ اس بوڑھے حکیم کے ساتھ ساتھ میں تمہیں بھی زندہ دفن کر دوں گی۔ چاند تارا غصے کے مارے اس پر الٹ پڑی، اور اس کا غصہ دیکھ کر اس بوڑھے نے سہم کر اپنے کان دبا لیے اور چپکے سے وہاں سے کھسک گیا۔ چاند تارا نے ان سب پر قہرلود نظر ڈالی اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ سردار امیر حمزہ آ گئے، سردار امیر حمزہ آ گئے، اچانک کسی نے چیخ کر کہا، اور سردار امیر حمزہ کا نام سن کر وہاں موجود لوگ کائی کی طرح چیٹتے چلتے گئے۔ سردار امیر حمزہ کا نام سن کر چاند تارا کے تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ بھی رک گئے۔ سردار امیر حمزہ ان دنوں شہر میں آئے ہوئے تھے۔ انہیں عمرو کے بارے میں جیسے ہی خبر ملی، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر عمرو کا پتہ کرنے وہاں آ گئے تھے۔ کہاں ہے عمرو یار؟ او یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے لوگوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے آگے آ کر کہا، اور پھر گڑھا اور گڑھے میں گرے ہوئے بوڑھے حکیم اربان اور گڑھے کے قریب پڑے ہوئے عمرو یار کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رک گئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر نہایت عزت سے جھک جھک کر سلام کرنے لگے تھے۔ سردار دیکھیے، میرا سرتاج عمرو یار ہلاک ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے بدبخت حکیم نے اس کا علاج کرنے کی بہانے اس کے سر پر ہتھوڑا مار کر اسے ہلاک کر دیا ہے۔ میں بیوہ ہو گئی ہوں سردار، میں یتیم مسکین ہو گئی ہوں۔ چاند تارا نے سردار امیر حمزہ کو دیکھا تو بیلچہ وہیں پھینک کر دوڑتی ہوئی ان سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ او مگر یہ تم گڑھے میں کیسے دفن کر رہی تھی اسے؟ سردار امیر حمزہ نے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ سردار، یہ عورت سمجھتی ہے کہ اس کے شوہر کو حکیم اربان نے مارا ہے، اسی لیے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ اسے زندہ زمین میں دفن کر رہی تھی۔ اس بوڑھے نے آگے بڑھ کر سردار امیر حمزہ کو بتاتے ہوئے کہا، جسے چاند تارا نے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ او یہ کیا زندہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہاں سردار، نہ صرف حکیم اربان زندہ ہے بلکہ اس کا شوہر عمرو یار بھی زندہ ہے۔ دیکھیے اس کا سینہ پھول اور پچک رہا ہے، وہ سانس لے رہا ہے سردار، ایک نوجوان نے کہا، اور سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ چاند تارا بھی بری طرح سے چونک پڑی۔ عمرو یار کا پھولتا اور پچکتا ہوا سینہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ عمرو یار زندہ ہے، میرا سرتاج زندہ ہے سردار، میں بیوہ اور یتیم ہونے سے بچ گئی سردار۔ چاند تارا نے خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا احمقانہ انداز دیکھ کر اور یتیم ہونے کا سن کر لوگوں کے ساتھ ساتھ سردار امیر حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان دونوں کو اٹھا کر اندر لے جاؤ اور انہیں ہوش میں لاؤ، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور دو تین نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے گڑھے میں سے بوڑھے حکیم اربان کو نکالا اور اسے اندر لے گئے۔ دوسرے دو نوجوان عمرو یار کو کمرے میں لے گئے
اور ان دونوں کو الگ الگ چارپائیوں پر ڈال دیا۔ سب سے پہلے حکیم اربان کو ہی ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ بری طرح سے چیخ اٹھا تھا۔ اسے چاند تارا نے جس بری طرح سے گڑھے میں پٹاخا تھا، اس سے تو اس کا جوڑ جوڑ ہل کر رہ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اپنے ارد گرد اتنے لوگوں اور سردار امیر حمزہ اور بینس جیسی موٹی عورت کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ او سردار، آپ یہاں میرے غریب خانے پر؟ اوہ، یہ موٹی عورت کون ہے؟ حکیم اربان نے سردار امیر حمزہ کو دیکھ کر جلدی سے سلام کرتے ہوئے کہا، یہ عمرو یار کی بیوی چاند تارا ہے۔ عمرو یار کو کیا ہوا ہے اور تم اسے گڑھے میں کیوں ڈال رہے تھے؟ سردار امیر حمزہ نے اس سے پوچھا۔ جواب میں حکیم اربان نے انہیں ساری بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر لوگوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ حکیم اربان عمرو یار کا علاج کرنے کے لیے اسے زمین میں گردن تک دفن کرنا چاہتا تھا، اور اس کی بیوی چاند تارا نے کچھ اور ہی سمجھ لیا تھا۔ چاند تارا نے بھی شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ عمرو یار نے کراہتے ہوئے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ اسے کراہتا اور آنکھیں کھولتا دیکھ کر سردار امیر حمزہ، حکیم اربان اور وہاں موجود عمرو یار کی بیوی چاند تارا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمرو یار گڑھے میں گڑا ہوا تھا، اس کی گردن گڑھے سے باہر تھی۔ حکیم اربان نے عمرو یار کے جسم پر کسی دوا کا لیپ لگا دیا تھا اور پانی میں بھی ایک بوٹی کا رس ملا کر گڑھے کی مٹی کو گیلا کر دیا تھا۔ سارا دن اور ساری رات عمرو یار کو اسی گڑھے میں رکھا گیا تھا، اور رات سردار امیر حمزہ، حکیم اربان اور چاند تارا نے جاگ کر گزاری تھی۔ وہ عمرو یار کے لیے بے حد فکر مند تھے۔ سردار امیر حمزہ تو رات بھر عبادت کرتے رہتے اور عمرو کی زندگی کی دعائیں مانگتے رہتے تھے، جبکہ حکیم اربان عمرو یار کو مختلف جڑی بوٹیوں کو سنگا رہا تھا، اور چاند تارا عمرو یار کی حالت دیکھ کر پھوں پھوں کرتی رو رہی تھی۔ اب جو عمرو نے آنکھیں کھولی تو ان سب کے چہروں پر سکون آ گیا۔ یہ مجھے زمین میں کس نے گاڑ رکھا ہے؟ سردار آپ؟ چاند تارا تم؟ اور آنکھیں کھولتے ہی عمرو یار نے کراہتے ہوئے کہا، یہ حکیم اربان ہے عمرو یار، تمہارے علاج کے لیے انہوں نے ہی تمہیں گڑھے میں ڈال رکھا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ سردار امیر حمزہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں پیرو مرشد، مگر مجھے کیا ہوا تھا؟ اوہ یاد آ گیا مجھے، میں حکیم اربان کی طرف ہی جا رہا تھا کہ اچانک میرے سر میں زور کا درد اٹھا، میری آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا چھا گیا تھا اور میں وہیں گر پڑا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی مجھے کوئی خبر نہیں۔ عمرو نے کہا، ذہن پر زور مت ڈالو عمرو یار، ابھی تم پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے، صرف آج کا دن اور ایک رات اس گڑھے میں گزار لو، پھر مجھے یقین ہے کہ تم مکمل طور پر صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حکیم اربان نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھے حکیم صاحب، لیکن مجھے کیا ہوا ہے؟ پچھلے کئی روز سے میری یہی حالت ہو رہی ہے، سر درد سے پھٹتا جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آنے لگ جاتا ہے، اور میں چلتے چلتے یوں گر پڑتا ہوں جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ عمرو یار نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا اچھی طرح سے معائنہ کیا ہے عمرو یار، میرے علم کے مطابق تمہارے سر کے پچھلے حصے کے خون کی ایک نالی میں خون جمع ہوا تھا، جس کی وجہ سے دماغ کی دوسری رگوں میں دوڑنے والے خون میں بے حد رکاوٹ پیش آ رہی تھی، اسی لیے تمہارے سر میں درد رہنے لگتا تھا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا۔ رگ میں خون زیادہ مقدار میں جم جانے کی وجہ سے خون کی گردش رک گئی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے دماغ کی باقی رگیں پھول گئی تھیں اور تم بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ حکیم اربان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، کیا اب آپ نے اس رگ کو کھول دیا ہے؟ کیا میں اس طرح ٹھیک ہو جاؤں گا؟ عمرو نے جلدی سے پوچھا۔ حکیم اربان نے سردار امیر حمزہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ ان سے اجازت لینا چاہتا ہو کہ وہ اسے سب کچھ بتا دیں یا نہیں۔ سردار امیر حمزہ نے کچھ سوچ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو یار، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کچھ روز پہلے سر کے بل کہیں گرے تھے جس سے تمہارے سر پر چوٹ لگی تھی، یا تمہارے سر پر کسی نے کوئی فولادی چیز ماری تھی؟ حکیم اربان نے عمرو یار کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر عمرو یار سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اسے اچانک چند روز پہلے کا واقعہ یاد آ گیا، جب اس کی بیوی چاند تارا کے ہاتھوں کسی بات پر اس کی زبردست پٹائی ہوئی تھی۔ چاند تارا نے بھری ہوئی ریچھنی کی طرح اسے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ اس سے جان بچانے کے لیے عمرو یار ادھر ادھر بھاگ رہا تھا کہ اچانک اس کی پگڑی کھل کر نیچے گر گئی تھی، اور اچانک ہی چاند تارا نے وہاں پڑے ہوئے ایک ڈنڈے کو اٹھا کر عمرو یار پر کھینچ مارا تھا۔ ڈنڈا عمرو یار کے سر کے پچھلے حصے پر پڑا تھا اور عمرو یار کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ اس وقت اسے چوٹ تو کافی آئی تھی، مگر چاند تارا کے ہاتھوں مرنے سے بچنے کے لیے وہ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر سے باہر بھاگ گیا تھا۔ باہر جا کر وہ کافی دیر تک اپنے سر کو سہلاتا رہا، جہاں ایک چھوٹا سا گومڑا نکل آیا تھا، مگر ایک دو روز میں ہی ختم ہو گیا تھا اور عمرو یار کو تکلیف بھی نہ رہی تھی۔ لیکن پھر 2-4 روز گزرنے کے بعد اسے سر درد کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ بات چونکہ وہ سردار امیر حمزہ اور حکیم اربان کے سامنے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے چاند تارا کو غصے سے
گورتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ واقعی ایک روز چلتے چلتے گر پڑا تھا اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ بھی آئی تھی۔ اپنی طرف غصیری نظروں سے دیکھا پا کر چاند تارا کو بھی سب کچھ یاد آ گیا تھا اور وہ بھی بکھلائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں عمرو یار اس کی شکایت سردار امیر حمزہ سے نہ لگا دے۔ وہ سردار امیر حمزہ سے بے حد ڈرتی تھی۔ بہرحال میں جس حد تک تمہارا علاج کر رہا ہوں اس سے تمہیں عارضی طور پر تو آرام آ جائے گا، مستقل علاج کے لیے مجھے تمہارے سر کے پچھلے حصے کا عمل جراحی کرنا پڑے گا۔ مضروب شدہ رگ کو دوبارہ دوسری رگوں سے جوڑنا پڑے گا، مگر اس میں بے پناہ خطرہ بھی ہے۔ مضروب شدہ رگ بے حد کمزور اور باریک ہے، اگر مجھ سے معمولی سی بھی غلطی ہو گئی تو تمہاری جان جا سکتی ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں عمل جراحی میں اس قدر ماہر نہیں ہوں، لیکن بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اور قابل سے قابل جراح بھی تمہارا علاج کرنے کی کوشش کرے گا تو تمہاری زندگی کو بدستور خطرہ لاحق رہے گا، اور عمل جراحی کے بغیر تمہارا علاج ہی نہیں ہو سکتا، حکیم اربان نے کہا، اور عمرو یار نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمرو یار خطرہ تو بہرحال ہے، لیکن تمہارا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، اسی لیے ہم نے بغداد کے سب سے قابل جراح رقوس کو پیغام بھیج دیا ہے، وہ ایک روز میں یہاں آ جائے گا اور پھر یہیں تمہارے سر کی عمل جراحی کی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو کی طرف دیکھ کر جلدی سے کہا، ہاں عمرو یار، تم اپنا علاج کروا لو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہیں پتا ہے نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میرا دل ہول کھانے لگتا ہے، چاند تارا نے عمرو یار سے کہا، اور عمرو یار اسے گور کر رہ گیا۔ سرا کیا گرا اسی کا تھا، نہ وہ اسے ڈنڈا مارتی اور نہ ہی نوبت یہاں تک پہنچتی کہ اسے اپنے سر کی جراحی کرانا پڑتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، علاج تو بہرحال ہونا ضروری تھا، اسی لیے سردار امیر حمزہ کی بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ 2 روز بعد عمرو یار کو گڑھے سے نکال لیا گیا اور اسے وہاں سردار امیر حمزہ کا بلایا ہوا جراح رقوس بھی آ گیا۔ اس نے عمرو یار کے سر کو اچھی طرح سے دیکھا، سر کے جس حصے پر چوٹ لگی تھی اسے بھی دبا کر اپنے مخصوص انداز میں دیکھا، پھر اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ کیا بات ہے رقوس، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ سردار امیر حمزہ جو ابھی تک وہیں تھے نے جراح رقوس کو پریشان دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ جی ہاں سردار معظم، عمرو یار کی نہایت حساس رگ متاثر ہوئی ہے، یہ ایسی رگ ہے جس کے لیے اگر جراحی کی گئی تو رگ کو ہاتھ یا اوزار لگاتے ہی عمرو یار کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ عمرو یار کے سر کی جراحی نہ کی جائے، اس نے جواب دیا، اور اگر عمل جراحی نہ کیا گیا تو تب تو عمرو یار کی زندگی کو خطرہ رہے گا، خون کی آمد و رفت رکی رہے گی اور عمرو یار کے سر میں نہ صرف درد ہوتا رہے گا بلکہ تکلیف کی تاب نہ لا کر یہ چلتے چلتے گر پڑے گا اور اسی حالت میں بھی مر سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حکیم اربان نے جلدی سے کہا، ہاں یہ بھی ہے، پھر سردار معظم آپ کا کیا حکم ہے؟ دونوں صورتوں میں ہی عمرو یار ہلاک ہو سکتا ہے، علاج کی کوشش کی گئی تب بھی اور نہ کی گئی تب بھی، جراح رقوس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ اور عمرو یار بھی پریشان ہو گئے تھے۔ چاند تارا کو سردار امیر حمزہ نے واپس گھر بھجوا دیا تھا، اگر وہ یہ سن لیتی تو ایک بار پھر اپنی بے سری آواز میں یقیناً دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی۔ کیا اس کے علاوہ عمرو یار کا علاج کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے دنیا میں بے پناہ تاثیر والی اور زوردار اثر بوٹی جڑیاں موجود ہیں جن سے لا علاج مریض بھی جی اٹھتا ہے، آپ کی حکمت میں ایسی کوئی بوٹی نہیں ہے جس کے کھلانے سے یا عمرو کے سر کے متاثر حصے کی مالش کرنے سے اس کی دماغی رگ درست ہو جائے اور عمل جراحی کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ان کے لہجے میں شدید پریشانی اور تشویش کے سائے لہرا رہے تھے۔ جڑی بوٹی تو نہیں، البتہ ایک سنہرا مہرہ ہے، اگر کسی طرح عمرو یار کو سنہرا مہرہ مل جائے، وہ اس کو چاٹ لے تو اس کے خون میں اس قدر گرمی آ سکتی ہے، اس کی رگ میں جمع ہوا خون فوری طور پر پگھل جائے گا اور رگ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس سنہری مہرے کو آتش مہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم اربان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آتش مہرہ؟ او، کہاں مل سکتا ہے وہ مہرہ؟ سردار امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ عمرو یار ان کا خاص درباری تھا، وہ اسے اپنا دوست، اپنا بھائی مانتے تھے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح بھی عمرو یار کو جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے، کیونکہ اس کے بغیر وہ خود کو ادھورا سمجھتے تھے۔ سنہری مہرے کا سن کر عمرو یار بھی چونک کر حکیم اربان کی جانب دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن سی آ گئی تھی، شاید عمل جراحی سے وہ خود کو بچانا چاہتا تھا۔ آتشی مہرہ دنیا کا نایاب ترین مہرہ کہلاتا ہے، اس کا رنگ سنہرا ہوتا ہے اور اس میں سورج جیسی تیز کرنیں نکلتی رہتی ہیں۔ اس مہرے کے بارے میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ جو عارضہ قلب یا رگوں میں خون خشک ہو جانے کی بیماری میں مبتلا ہو، اگر اس مہرے کو چاٹ لے تو اس کی رگوں کا خون نہ صرف گرم ہو کر تیزی سے دوڑنے لگتا ہے بلکہ خون کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، جس سے کمزور طاقتور اور زیادہ قوی اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ مگر سنہرا مہرہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، یہ کوئی نہیں جانتا،
اس کے حصول کے لیے سینکڑوں لوگوں نے کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اصل میں اس مہرے کے بارے میں لوگوں کو بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ دنیا کا نایاب ترین مہرہ ہے اور اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس ایک مہرے کے بدلے اگر 7 بادشاہ اپنے خزانے خالی کر دیں تو اس مہرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حکیم اربان نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر سردار امیر حمزہ ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ اگر دنیا کے کسی شخص کو اس مہرے کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس کا ذکر کیا ہے کیوں؟ آپ تو ایسے کہہ رہے تھے کہ سنہرا مہرہ آسانی سے بازار سے مل جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو باخدا عمرو یار کی جان بچانے کے لیے ہم اپنا سارا خزانہ، اپنی ساری دولت دے کر اس مہرے کو خرید کر لے آتے۔ مگر سردار امیر حمزہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں سردار کے سنہرا یعنی آتش مہرہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ اچانک جراح رکوس نے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف حکیم اربان بلکہ سردار امیر حمزہ اور عمرو یار بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آتش مہرہ جنوں کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کے پاس ہے سردار معظم۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد جراح رکوس نے کہا اور شہزادی ساگن تارا کا نام سن کر عمرو یار بری طرح سے چونک پڑا۔ شہزادی ساگن تارا؟ آپ جنوں کے بادشاہ تاراک جن کی بیٹی ساگن تارا کی بات تو نہیں کر رہے جو بے حد ظالم، مغرور اور بے رحم شہزادی کے نام سے مشہور ہے؟ انسان اور جنوں کو اپنے تابع کر کے ان پر نہ صرف ظلم کرتی ہے بلکہ غصے میں آ کر بھوکی شیرنی بن کر انہیں چیر پھاڑ کر کھا جاتی ہے۔ عمرو یار نے کہا، ہاں میں اسی شہزادی ساگن تارا کی بات کر رہا ہوں، تم اسے جانتے ہو؟ جراح رکوس نے چونک کر عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سردار امیر حمزہ اور حکیم اربان بھی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جانتا تو نہیں مگر اس ظالم اور بے رحم شہزادی کے متعلق میں نے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ صرف وہی نہیں، اس کا باپ جانی بادشاہ جن تاراک بھی بے حد ظالم، خطرناک اور شفاق ہے۔ وہ تو سنا ہے کہ انسانوں کو زندہ ہی پکڑ پکڑ کر کھا جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹی چونکہ آدم خور ہو چکے تھے، اسی لیے کوہکاف کے 7 بڑے بادشاہوں نے مل کر اس کی سلطنت کو آگ لگا کر حملہ کر دیا تھا اور اس کی ظالم فوج کو مار کر اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ مگر تاراک جن اور اس کی بیٹی ساگن تارا محل کے خفیہ راستوں سے کہیں فرار ہو گئے۔ کوہکاف کے بڑے بادشاہوں نے ان کو تلاش کرنے اور ہلاک کرنے کے لیے زمین و آسمان کا ایک ایک چپا چھان مارا مگر ان دونوں کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ اس بات کو کئی سال بیت چکے ہیں۔ میں چونکہ اکثر پرستان اور کوہکاف جاتا رہتا ہوں، اس لیے جن بادشاہ نے تاراک بادشاہ جن اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کے بارے میں مجھے بھی سب کچھ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں کسی طرح ان دونوں کو تلاش کروں اور انہیں ہلاک کر دوں، کیونکہ وہ ظالم ہونے کے ساتھ شیطانی قوتوں کے بھی مالک ہیں۔ اگر وہ زندہ رہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی شیطانی قوتوں کو بڑھا کر کسی وقت ان کے لیے خطرہ بن جائیں۔ میں نے اپنے طور پر بھی انہیں کافی تلاش کیا تھا لیکن مجھے بھی ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور کوہکاف کے بادشاہوں کو یقین ہو گیا کہ وہ دونوں یا تو مر کھپ گئے یا پھر ہمیشہ کے لیے شیطانوں کی کالی دنیا میں چلے گئے ہیں، جہاں سے شاید ان کی واپسی کبھی نہ ہو۔ میں نے بھی ان کو تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ اب آپ نے اچانک ان کا نام لیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ لیکن آپ ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنہرا یعنی آتش مہرہ شہزادی ساگن تارا کے پاس ہے؟ عمرو نے انہیں ساری تفصیل بتا کر جراح راکوس کی طرف حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اس لیے کہ میں جن بادشاہ تاراک اور شہزادی ساگن تارا کے ساتھ رہا ہوں انہیں بھلا مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جراح راکوس نے کہا اور اس کی بات سن کر نہ صرف عمرو یار بلکہ سردار امیر حمزہ اور حکیم اربان بھی بری طرح سے اچھل پڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ کیا کوئی جن ہے؟ عمرو یار نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سردار امیر حمزہ اور حکیم اربان بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں انسان ہی ہوں۔ میں نے کب کہا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں؟ اس نے جلدی سے کہا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ تم جنوں کی دنیا میں رہتے تھے۔ جنوں کی دنیا میں رہنے والا ظاہر ہے کوئی جن ہی ہو سکتا ہے، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سردار معظم، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں انسان ہونے کے باوجود جنوں کی دنیا میں ایک عرصہ تک رہا ہوں۔ اصل میں ایک مرتبہ تاراک بادشاہ کی بیٹی ساگن تارا بیمار ہو گئی تھی۔ اس کی رگوں میں بھی خون جمنا اور خشک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے خطرناک اور انتہائی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ بادشاہ جن نے اس کا ہر ممکن طریقے سے علاج کروانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے کسی نجومی جن نے اسے رائے دی کہ انسانوں کی دنیا میں کسی ماہر حکیم طبیب یا جراح کو بلایا جائے، وہ شہزادی ساگن تارا کو اس بیماری سے نجات دلا سکتا ہے۔ جن بادشاہ نے فوری طور پر اپنے کئی جن انسانی آبادی کی طرف دوڑا دیے اور ان میں سے ایک جن مجھے بھی میرے گھر سے اٹھا کر کوہ آک لے گیا۔ میرے ساتھ وہاں کئی اور نامور حکیم اور طبیب بھی لائے گئے تھے۔ ہم خود کو جنوں کی وادی اور خوفناک جنوں کے درمیان دیکھ کر ڈر رہے تھے مگر جنوں کے بادشاہ تاراک جن نے
جب ہمیں شہزادی ساگن تارا کے بارے میں بتایا تو ہمیں قدرے حوصلہ ہوا اور ہم سب مل کر شہزادی ساگن تارا کا علاج کرنے لگے، مگر ہمارے پاس شہزادی ساگن تارا کی بیماری کا کوئی علاج نہ تھا۔ جب ہم نے شہزادی ساگن تارا کی بیماری لا علاج قرار دے دی تو جن بادشاہ کو بے حد غصہ آ گیا۔ اس نے جلا جنوں کے ذریعے اسی وقت کئی حکیموں اور طبیبوں کی گردنیں اڑا دیں اور ان کا خون پی گیا۔ انہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میں علم و حکمت اور جراحی کے ساتھ ساتھ علم نجوم میں بھی خاصی مہارت رکھتا تھا، اسی لیے موت کے منہ میں جانے سے بچنے کے لیے میں نے جن بادشاہ سے کہا اگر وہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دے تو میں علم و نجوم سے حساب لگا کر شہزادی ساگن تارا کی بیماری کا علاج دریافت کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک دن کی مہلت دے دی۔ میں نے علوم نجوم سے حساب لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ شہزادی ساگن تارا اس صورت میں تندرست ہو سکتی ہے کہ اگر وہ آتشی مہرے کو چاٹ لے۔ اس مہرے کو چاٹتے ہی اس کے خون کی بند رگیں کھل جائیں گی۔ میرے حساب کے مطابق سنہرا مہرہ ان دنوں کالی وادیوں کے کالے پہاڑوں کی اندھی غار کی ایک بہت بڑی دلدل کی تہ میں رہنے والے ایک خوفناک مچھر کے پیٹ میں تھا۔ ان خوفناک جگہوں پر جانا اور خاص طور پر ان خوفناک مگرمچھ کو ہلاک کر کے اس کے پیٹ سے سنہری مہرے کو نکالنا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی۔ ہاں، جن دیو یقیناً اپنی طاقتوں سے اسے حاصل کر سکتے تھے۔ میں نے یہ بات جن بادشاہ کو بتائی تو وہ خود اس سنہری آتشی مہرے کو لینے کے لیے کالی وادیوں کے کالے پہاڑوں کی اندھی غار میں موجود دلدل میں چلا گیا۔ اس نے نہ صرف وہاں جانے کے راستے تلاش کر لیے بلکہ دلدل میں جا کر خوفناک مگرمچھ کو بھی ہلاک کر دیا اور اس کے پیٹ سے آتشی مہرے کو بھی نکال لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آتشی مہرے کو واقع شہزادی ساگن تارا کی زبان سے لگایا گیا تو وہ چند ہی لمحوں میں تندرست ہو گئی، جس سے جن بادشاہ شہزادی ساگن تارا اور دوسرے جن بہت خوش ہوئے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ ان ظالم جنوں سے میری جان بچ گئی۔ اب یہ یقیناً مجھے زندہ چھوڑ دیں گے اور واپس میری دنیا میں پہنچا دیں گے۔ میں نے اس بات کا اظہار جن بادشاہ سے کیا تو اس نے میری جان تو بخش دی لیکن مجھے جن نگری سے واپس انسانی دنیا میں بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب مجھے ساری زندگی ان کے پاس ان کا شاہی طبیب بن کر رہنا ہوگا۔ میں بہت چیخا چلایا مگر ان جنوں کے سامنے بلا میں کہاں دم مار سکتا تھا۔ مجبوراً مجھے کئی سال ان کا شاہی طبیب بن کر رہنا پڑا۔ وہ واقع بے حد ظالم، سنگ دل اور بے رحم تھے۔ شہزادی ساگن تارا بھی اپنے باپ کی طرح مغرور، خود سر اور انتہائی ظالم تھی۔ انسانوں اور جنوں پر وہ روز بے پناہ ظلم کرتی تھی، انہیں مار ڈالتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی کوئی گرز نہیں پہنچایا تھا بلکہ اکثر و بیشتر مجھے انعام دیتے رہتے تھے۔ اور پھر جب کوکاف کے 7 بڑے بادشاہوں نے اس جن نگری پر حملہ کیا اور وہاں کے تمام ظالم جنوں کو ہلاک کر دیا تو شہزادی ساگن تارا اور تاراک جن وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو میں نے خود کو حملہ کرنے والے جنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے بڑے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ میں نے ان کو ساری داستان سنا دی۔ ان کے حکم سے مجھے واپس انسانی دنیا میں بھیج دیا۔ اس بات کو واقعی کئی سال بیت چکے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آتشی مہرہ ابھی تک شہزادی ساگن تارا کے پاس ہی ہے، مگر اب وہ کہاں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر جراح رکوس خاموش ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی ساگن تارا کو مجھے خود جا کر تلاش کرنا پڑے گا تاکہ میں اسے آتشی مہرہ حاصل کر سکوں۔ امرو عیار نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم اسی حالت میں آتشی مہرے کی تلاش میں جاؤ گے؟ سردار امیر حمزہ نے چونک کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر حکیم اربان اور جراح رکوس بھی چونک پڑے تھے۔ بے موت مرنے سے تو یہی بہتر ہے پیرو مرشد کہ کچھ ہی نہ کچھ کر کے مر جاؤں۔ عملے جراحی سے علاج کرواؤں تب بھی ہلاک ہو سکتا ہوں اور نہ کراؤں تب بھی، تو پھر میں کیوں نہ آتشی مہرے کے حصول کی کوشش کروں۔ اگر میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کم از کم اس دردناک عذاب سے تو نجات مل جائے گی۔ امرو نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر تم جن بادشاہ اور شہزادی ساگن تارا کو تلاش کہاں کرو گے؟ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم پہلے بھی انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر چکے ہو مگر وہ تمہیں کہیں نہیں ملے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتشی مہرہ شہزادی ساگن تارا کے پاس موجود ہی نہ ہو، اس سے کہیں گر گیا ہو یا اس نے کسی کو دے دیا ہو۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ تم پر پھر اس خطرناک بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس بار تو حکیم اربان نے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تمہاری جان بچا لی۔ آتشی مہرے کے حصول کے لیے تمہیں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننا پڑے۔ ہر جگہ تو حکیم اربان تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، نہیں سردار، ایسی کوئی بات نہیں۔ امرو یار کی جس رگ کو میں نے کھولا ہے یہ کم از کم 2-3 ماہ تک کے لیے امرو یار کو پریشان نہیں کرے گی۔ امرو یار کو نہ ہی سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آئے گا اور نہ ہی اس پر بے ہوشی ہونے والا دورہ پڑے گا۔ اگر واقعی 1-2 ماہ تک آتشی مہرے کو حاصل کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس پر پھر سے اس دورے کا حملہ ہو سکتا ہے جو اس کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے اسے جو دوائیں سونگائی ہیں اور جس تیل کی اس کے سر پر مالش کی تھی اس کا اثر صرف ایک بار ہی ہوتا ہے، دوسری بار نہیں۔ اور جراح رکوس بھی اس کے علاج کرنے کے لیے عملے جراحی کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ اسی لیے امرو یار کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ سنہرے آتشی مہرے کو ضرور حاصل کرے۔
ویسے بھی یہ جنوں دیوں اور جادوگروں سے لڑتا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ اپنی جان بچانے لیے تاراک جن اور شہزادی ساگن تارا کو کہیں نہ کہیں سے ضرور تلاش کر لے گا اور اس سے سنہری آتشی مہرے کو حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ حکیم اربان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سمجھ کر سردار امیر حمزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امرو یار واقعی اپنی عیاری اور چلاکی سے کسی نہ کسی طرح اس آتشی مہرے کو ضرور حاصل کر لے گا۔ بس ایک مرتبہ جن بادشاہ اور شہزادی ساگن تارا اس کے سامنے آنے کی دیر تھی۔ تراک جن بہت طاقتور اور خوفناک جن تھا۔ وہ چونکہ جنوں کا بادشاہ تھا اس لیے عام جنوں سے اس کا وجود بہت بڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت بڑا اور ڈراؤنا تھا۔ اس کا رنگ سبزی مائل تھا۔ بڑی بڑی زرد آنکھیں، موٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ جن سے دائیں بائیں دو نکیلے تیز دانت باہر نکل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی تھیں۔ خاص طور پر اس کے سر کے بال بہت لمبے تھے اور سر پر لوہے کی تاروں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ اوپر جا کر بال بچھو کے ڈنک کی طرح مڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے بڑے بڑے کانوں میں سنہری بالیاں بھی پہنے رکھتا تھا جس پر مختلف رنگوں کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ کوہ آگ پر جب کوکاف کے ساتھ بڑے بادشاہ نے حملہ کیا تو وہ اپنی بیٹی شہزادی ساگن تارا کو لے کر محل کے خفیہ راستے سے وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑے جن بادشاہوں کے مقابلے میں اس کی طاقتیں بہت کم ہیں۔ اگر وہ اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا ان جن بادشاہوں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ انہیں ہر صورت میں ہلاک کر دیں گے، اسی لیے اس کا وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب تھا۔ شہزادی ساگن تارا کو لے کر وہ زمین کے اندر دوڑتا ہوا کالی وادیوں کے انہیں کالے پہاڑوں میں آ گیا، جہاں اس نے ایک بار شہزادی ساگن تارا کی جان بچانے کے لیے ایک دلدل کی تہہ میں موجود مگرمچھ کے پیٹ سے آتشی مہرہ حاصل کیا تھا۔ اس دلدل کی تہہ میں کافی آگے جا کر ایک بڑے عجیب و غریب اور ٹیڑھا میڑھا سا راستہ نظر آیا جس کے اختتام پر ایک سنگلاخ چٹانوں والی نیلی وادی آ جاتی تھی۔ اس پرسکون اور خاموش وادی کو دیکھ کر اسے وہ جگہ بڑی پسند آئی۔ اس وادی میں اسے ایک عجیب و غریب چشمہ نظر آیا تھا جس میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا۔ چشمہ زمین سے ہی پھوٹ رہا تھا، مگر خون کہاں سے آ رہا تھا اور کس کا خون تھا اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں پتا چل سکا۔ اس نے خون کو چکھا تو اس کا ذائقہ بالکل انسانی خون جیسا ہی معلوم ہوا۔ اس نے خوب سیر ہو کر خون پیا اور آتشی مہرے کو لے کر واپس آ گیا۔ جب اسے پیاس لگتی وہ اس وادی میں خون پینے چلا جاتا اور پھر جب اسے اپنے محل سے فرار ہونا پڑتا تو ظاہر اس عجیب و غریب خون اگلنے والی وادی سے اچھی پناہ گاہ اسے اور کہاں مل سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شہزادی ساگن تارا کو لے کر وہیں آ گیا۔ جنوں کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی طاقتوں سے اس وادی میں اپنے اور شہزادی کے لیے ایک شاندار اور بہت بڑا محل بنوایا۔ اس محل میں اس نے اپنے لیے اور اپنی بیٹی کی آسائش کا ہر قسم کا ضروری سامان حاصل کر لیا تھا، جہاں وہ اور شہزادی ساگن تارا نہایت شان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ تراگن بادشاہ کو بڑے جنوں پر شدید غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس کا تخت و تاج چھین کر اسے ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ورنہ ان سب کو جلا کر بھسم کر ڈالتا۔ خون وادی میں آ کر وہ اور اس کی بیٹی ان بادشاہوں جنوں سے انتقام لینے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ان دونوں نے وہاں طاقت دیوتا کا ایک بہت بڑا بت بنا لیا تھا جس پر شیطانی عمل کر کے اسے زندہ بھی کر لیا تھا اور دن رات اس کی پوجا کر کے اس سے طاقتیں مانگتے رہتے تھے کہ کسی طرح اس کے پاس اتنی طاقتیں آ جائیں وہ اپنی بے عزتی کا جن بادشاہوں سے انتقام لے سکیں۔ وہ سالوں سے اس محل میں رہ رہے تھے، ایک بار بھی وہ یہاں سے باہر نہیں گئے تھے۔ خون انہیں چونکہ وافر مقدار میں مل جاتا تھا اسی لیے انہیں اب کسی انسان یا جن کو ہلاک کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اپنی خدمت کے لیے انہوں نے سینکڑوں جادوئی پتلے بنا رکھے تھے جو ہر وقت ان کے محل میں اور وادی میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جن بادشاہ نے وہاں جادوئی پتلوں پر حکومت قائم کر دی تھی اور اس نے وادی کو جادو وادی کا نام دے دیا تھا۔ شہزادی ساگن تارا ایک بد شکل اور انتہائی ڈرونی چہرے والی جن زادی تھی۔ اسے اپنی بدصورتی پر بہت غصہ آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب کسی خوبصورت اعظمزاد لڑکی یا پری کو دیکھتی تھی تو غصے سے بے قابو ہو جاتی تھی۔ اسے یا تو اپنی کنیز بنا کر ظلم و ستم کرتی رہتی تھی یا پھر ہلاک کر ڈالتی تھی۔ یہاں چونکہ نہ کوئی انسان زادی تھی اور نہ کوئی جن زادی، اس لیے وہ ایک آدمزاد لڑکی کے روپ میں رہتی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق اس نے جس آدمزاد لڑکی کا روپ بر رکھا تھا اس سے زیادہ حسین و جمیل لڑکی کا وجود ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے چونکہ وہاں کسی پر ظلم کرنے یا کسی کو ستانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں ایک نہایت خوبصورت مخملی بستر پر پڑی آرام کرتی رہتی تھی۔ اس کا مخملی بستر نہایت آرام دہ اور پرسکون تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے بڑے بڑے سرخ مائل پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس وقت بھی شہزادی ساگن تارا اس بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اچانک ایک چمکا ہوا اور وہاں پر سیاہ رنگ کا ایک جادو پتلا نمودار ہوا۔ جادو پتلا دنیا کی حسین ترین شہزادی ساگن تارا کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے۔ جادو پتلے نے اس کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کی آواز سن کر شہزادی ساگن تارا نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ اپنی عادت کے مطابق شہزادی ساگن تارا نے اس کی طرف وسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ حضور نے آپ کو یاد فرمایا ہے شہزادی صاحبہ، اس نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابا حضور نے بلایا ہے،
کیوں؟ شہزادی ساگن تارا نے حیران ہو کر پوچھا۔ معلوم نہیں، انہوں نے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو ان کے پاس آنے کا کہوں، سو میں آ گیا، اس نے کہا، اور شہزادی ساگن تارا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں، شہزادی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جادو پتلا جھک کر اس سے سلام کرتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی ساگن تارا بستر سے اٹھی، اس نے جوتے پہنے، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور انہیں دائیں بائیں لہرایا۔ اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ دوسرے لمحے اپنے کمرے سے غائب ہو کر جن بادشاہ تاراک جن کے کمرے میں جا نمودار ہوئی، جہاں جن بادشاہ ایک بڑے اور خوبصورت تخت پر نہایت شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں اس نے جادو پتلوں کا باقاعدہ ایک دربار لگا رکھا تھا، جو اس نے وزیر، مشیر اور درباری بنائے ہوئے تھے۔ وہ سب اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں محافظ پتلے بھی موجود تھے، جن کے پاس تلواریں، نیزے اور کلہاڑے نظر آ رہے تھے۔ دو خوبصورت آدمزادوں جیسی جادو پتلیاں اس کے تخت کے عقب میں کھڑی اسے رنگ برنگے پروں سے ہوا جل رہی تھیں، اور جن بادشاہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پنجرا پڑا ہوا تھا، جس میں سبز رنگ کا نہایت خوبصورت طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ بیٹی آؤ، ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، اسے دیکھ کر جن بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہزادی ساگن تارا حیرت سے پنجرے اور پنجرے میں قید طوطے کو دیکھتی ہوئی جن بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ ابا حضور، یہ پنجرا، طوطا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ شہزادی ساگن تارا نے جن بادشاہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، کیونکہ وہ جس وادی میں رہتے تھے وہاں پرندہ تو کیا، ایک معمولی سا کینچوا بھی اسے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ پنجرا اور طوطا طلسمی ہے بیٹی، اس طوطے میں ہم نے اپنی جان ڈال دی ہے، جن بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ اس طوطے میں آپ نے اپنی جان ڈال دی ہے؟ کب، کیسے اور کیوں؟ اس کی بات سن کر شہزادی ساگن تارا بری طرح سے اچھل پڑی۔ کوکاف کے جن بادشاہوں سے انتقام لینے کے لیے، جن بادشاہ نے کہا، اور شہزادی ساگن تارا اور بری طرح سے چونک پڑی۔ جن بادشاہوں سے انتقام لینے کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی جان اس طلسمی طوطے میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی ساگن تارا نے جلدی سے کہا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر بددستور حیرت تھی۔ بڑی سیدھی سی بات ہے بیٹی، جب کوئی جن، دیو یا جادوگر اپنی جان کسی پرندے یا کسی دوسری چیز میں ڈال دیتا ہے تو اسے اس وقت تک کوئی ہلاک نہیں کر سکتا جب تک اس چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے جس میں اس کی جان ہو۔ میں نے اپنی جان اس طوطے میں ڈال دی ہے، اب جب تک کوئی اس طوطے کو یہاں آ کر نہ مار دے گا مجھے موت نہیں آ سکتی، اور ظاہر ہے یہاں آنے تک کسی انسان، جن اور دیو کے بس کی بات نہیں ہے۔ اول تو کوئی کالی وادیوں کے کالے پہاڑوں تک آ ہی نہیں سکتا، اگر کوئی آ بھی جائے تو ہمیں دلدل کی جادو وادی میں تلاش کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ میں نے اپنے جادو وادی میں ہزاروں لاکھوں جادو پتلے تعینات کر دیے ہیں، اور دو ایسے خوفناک طلسم قائم کیے ہیں جن کو عبور کرنا کسی جن، دیو یا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لحاظ سے ہماری جادو وادی ناقابل تسخیر ہو چکی ہے۔ اب چونکہ میں اپنی جان ناقابل تسخیر کر چکا ہوں، اس لیے اب میں جب چاہوں انسانی دنیا، دیووں کی دنیا اور جناتی دنیا میں آسانی کے ساتھ آ جا سکتا ہوں۔ پوری دنیا کے جن، دیو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہاں، میں چاہوں تو انہیں ابھی شیطانی طاقتوں سے اور جادو پتلوں کی مدد سے ضرور ہلاک کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اب واپس کوکاف جاؤں گا اور ساتوں سلطنتوں کے جن بادشاہ کو جا کر ہلاک کر دوں گا جنہوں نے اپنی جناتی طاقت کے بل بوتے پر میری سلطنت پر حملہ کیا تھا اور مجھ سے میرا تخت و تاج چھین کر مجھے اور تمہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان 7 سلطنتوں کے 7 جن بادشاہوں کو ہلاک کرنے کے بعد میں سارے کے سارے کوہکاف پر قبضہ کر لوں گا اور پورے کوہکاف پر اپنی حکومت کر لوں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے۔ تم اس پنجرے کو اپنے کمرے میں لے جا کر چھت سے لٹکا دو، کیونکہ میں نے جو 2 طلسم بنائے ہیں ان میں سب سے بڑا اور خطرناک طلسم جو موت طلسم ہے تمہارے کمرے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کمرے میں تم تو ہر وقت موجود رہتی ہو، تمہاری موجودگی میں وہاں ایک معمولی سی چونٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس طوطے کی حفاظت اس کمرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔ میں 1-2 روز میں جادو پتلوں کی ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہا ہوں۔ ان پتلوں کی فوج سے جب میں کوہکاف پر حملہ کروں گا تو یہ سب میرے ساتھ مل کر کوہکاف کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ کوہکاف پر قبضہ ہوتے ہی میں تمہیں وہاں بلا لوں گا۔ اس طرح ہم کوہکاف کے سب سے بڑے بادشاہ اور تم سب سے بڑی شہزادی بن جاؤ گی۔ جن بادشاہ کہتا چلا گیا۔ اس کی بات سن کر شہزادی ساگن تارا کا چہرہ خوشی اور مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں جادو جن دیوتا کے قدموں میں 1000 انسانوں کی بین چڑھاؤں گی۔ آپ کی طرح میں بھی جن بادشاہوں سے خوفناک انتقام لینا چاہتی ہوں ابا حضور۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس مارکے میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ جن جادو دیوتا کی پوجا کر کے میں نے بھی بے شمار جادوئی طاقتیں حاصل کر لی ہیں۔ اب میرے سامنے طاقتور جنوں کا ایک زبردست دستہ بھی آ جائے تو میں اسے ایک لمحے میں جلا کر بزم کر سکتی ہوں۔ شہزادی ساگن تارا نے کہا، ٹھیک ہے، اس مارکے میں اگر تم بھی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہو تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تم 1-2 روز اور آرام کر لو، جیسے ہی ہماری مطلوبہ تعداد میں جادو پتلے تیار ہوں گے
ہم انہیں لے کر کوکاف کی طرف یورش کر دیں گے۔ جن بادشاہ نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی ساگن تارا کے چہرے پر بے پناہ مسرت اور صفاقی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ تصور ہی تصور میں جیسے جنوں کو جلا جلا کر راکھ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا چہرہ جوش اور مسرت سے تمتما رہا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ درندگی ابھر آئی تھی۔ سردار امیر حمزہ حکیم اربان اور جراح رکوس سے اجازت لے کر عمرو یار اسی وقت اپنی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور ان سے اجازت لے کر حکیم اربان کے گھر سے نکل آیا تھا۔ اپنے گھر آ کر اس نے اپنا لباس بدلا، سر پر نئی پگڑی باندھی اور زنبیل کندھے پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ چاند تارا اس وقت ساتھ ہمسائے کے گھر گئی ہوئی تھی، اسی لیے اس کا اور اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور عمرو یار اس کا سامنا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے جو تکلیف پہنچی تھی اس میں سراسر چاند تارا کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے چاند تارا پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر چاند تارا چونکہ اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتی تھی، الٹا اسے قصوروار کہہ دیتی تھی، اس سے الجھ پڑتی تھی، اسی لیے اس سے بات کرنا یا اس پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اسی لیے وہ چپ چاپ گھر سے نکلا، اسبل میں گیا اور وہاں سے اپنا پسندیدہ سفید عربی نسل کا گھوڑا لے کر باہر آ گیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اسی گھوڑے پر بیٹھا ایک نامعلوم منزل کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے جب وہ بغداد کی سرحدوں سے نکل آیا تو اس نے اپنا گھوڑا مشرقی پہاڑی علاقے کی طرف ڈال دیا۔ گھوڑا پہاڑی علاقے میں سر پر دوڑتا جا رہا تھا، اور عمرو یار مسلسل سوچ رہا تھا کہ وہ جن بادشاہ یعنی تاراک جن اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کو کہاں تلاش کرے۔ کوکاف سے فرار ہو کر وہ نہ جانے کہاں چھپ گئے ہوں گے۔ جنوں کی طاقت سے طاقت فوج بھی انہیں تلاش نہ کر پائی تھی، اور خود اس نے بھی جب اس کی تلاش میں بیڑا اٹھایا تھا تو اس نے ان دونوں کی تلاش میں وہ خاص علاقہ چھان مارا تھا جہاں اس کے خیال کے مطابق وہ چھپ سکتے تھے۔ اس نے سنہری تختی، بولنے والی گڑیا اور زنبیل کے محافظ بونے سے بھی ان کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن انہوں نے بھی جن بادشاہ اور شہزادی ساگن تارا کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ ان کے مطابق تاراک جن اور شہزادی ساگن تارا کسی اندھی اور شیطانی دنیا میں پوشیدہ تھے، یہاں تک ان کی طاقتیں نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ یہ چونکہ کافی پرانی بات تھی، اسی لیے عمرو یار نے سوچا کہ ممکن ہے کہ اب سنہری تختی یا بولنے والی گڑیا ان کے بارے میں اسے کچھ بتا دے، اور یہ سوچ کر اس نے ایک جگہ گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر آیا۔ ایک صاف ستھری چٹان دیکھ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ زنبیل سے اس نے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ تاراک جن اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کہاں ہے؟ اس نے سنہری تختی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تختی پر کالے حروف ابھر آئے۔ عمرو یار کو بتایا جاتا ہے کہ تاراک جن اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا بدستور تاریکیوں میں گم ہیں، اس لیے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی تختی پر سے حروف مٹ گئے اور عمرو نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا اس کے بارے میں مجھے بولنے والی گڑیا یا زنبیل کا محافظ بونا کچھ بتا سکتا ہے؟ عمرو نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ جن بادشاہ اور شہزادی ساگن تارا کا پڑھ کر کہ وہ بدستور طریقوں میں گم ہے وہ پریشان ہو گیا۔ تختی دودی اگر ان طریقوں میں نہیں جانچ سکتی تو بولنے والی گڑیا اور زنبیل کا محافظ بونا اس بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ عمرو یار کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر وہ تاراک جن اور اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سفید پہاڑ کے غار میں موجود جوگی بابا سے رابطہ کرے، وہی عمرو یار کو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سنہری تختی پر جواب ابھرا اور عمرو کے چہرے پر امید کی کرنیں جگمگانے لگی۔ جوگی بابا؟ واقعی اس سلسلے میں جوگی بابا میری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان کے قبضے میں کالی پتال کے سیاہ ناگ ہیں، وہ کالی دنیا کی تاریکیوں میں جا کر واقعی تاراک جن اور شہزادی ساگن تارا کی خبر لا سکتے ہیں، عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے سنہری تختی کو زنبیل میں رکھا اور دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سفید پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنی مہمات سر کرنے کے لیے سفید پہاڑوں کے غار میں جا کر جوگی بابا سے مشورہ کر لیتا تھا، اور جوگی بابا اس کی بہت مدد کرتے تھے۔ وہ ایک پر نور چہرے والے نہایت ضعیف العمر بزرگ تھے، جن کی داڑھی مونچھوں کے ساتھ ساتھ ان کے سر کے بال اور بھویں تک سفید ہو چکی تھیں۔ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو کر دن رات اس غار میں بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ جب عمرو یار غار میں گیا تو وہ اس وقت جائے نماز پر بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ انہی عبادت میں مصروف پا کر عمرو یار نہایت احترام سے ایک طرف پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ گیا اور ان کی عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد جوگی بابا نے اپنی عبادت ختم کی تو عمرو نے جلدی سے اٹھ کر انہیں نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کیا، جس کا جواب انہوں نے مسکرا کر نہایت خندہ پیشانی سے دیا۔ تو تم جن بادشاہ تاراک اور اس کی ظالم بیٹی شہزادی ساگن تارے کے بارے میں پوچھنے یہاں آئے ہو تاکہ ان سے آتشی مہرہ لے کر اپنا علاج کروا سکو؟ جوگی بابا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جی بابا، عمرو نے انکساری سے کہا۔ اسے بزرگ جوگی بابا کی معلومات پر حیرت نہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جوگی بابا اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ ہیں۔ انہیں پہلے سے خبر ہو جاتی تھی کہ عمرو یار ان کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ کیا تم جن بادشاہ اور خاص طور پر اس کی بیٹی شہزادی ساگن تارا کا مقابلہ کر لو گے؟ جوگی بابا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر عمرو چونک پڑا۔ مقابلہ؟ کیا مطلب؟ کیسا مقابلہ جوگی بابا؟
उमरू ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि इसे वाकई जोगी बाबा की बात समझ नहीं आई थी। वो दोनों जिन तारीकियों में रहते हैं, वहां अव्वल तो तुम्हारा पहुंचना मुश्किल होगा। अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो शहजादी सागन तारा तुम्हारे लिए सख्त खतरा बन जाएगी। वो तुम्हें हलाक करने के लिए तुम पर सख्त तरीन हमले कर सकती है, जिनसे बचना तुम्हारे लिए मुहाल हो जाएगा। इसके बाप यानी ताराक जिन की बनाई हुई जादुई दुनिया बेहद खौफनाक है। इस दुनिया में जाकर तुम्हारी जंबील और जंबील में मौजूद तमाम करामाती चीजें भी बेकार हो जाएंगी, जोगी बाबा ने कहा। और उमरो यार के चेहरे पर परेशानी के साए लहराने लगे। ओह, क्या वो इस कदर खौफनाक जादू दुनिया है कि वहां पर मौजूद मेरी मुक़द्दस चीजें भी काम नहीं करेंगी? उमरू ने परेशान होते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी सोच और तुम्हारे ख्यालों से भी ज्यादा खौफनाक दुनिया है। शहजादी सागन तारा के पास जिन्नाती ताकतें हैं, जिनका मुकाबला तुम्हारे लिए सख्त तरीन मुश्किल होगा। मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम वहां ना जाओ, क्योंकि एक तो तुम अपनी जिंदगी बचाने के लिए इनसे आपसी मुहरा लेने जा रहे हो, दूसरा वो दोनों जिस कदर जालिम और खौफनाक हैं, इनका खात्मा भी जरूरी है। अगर वो ज्यादा अरसा जिंदा रहे तो वो कोकाफ के साथ नेक दिल जिन बादशाहों के साथ साथ कोकाफ के बासियों के लिए भी अजाब बनने वाले हैं, जोगी बाबा ने कहा। और उमरो यार को बताने लगे, जिन बादशाह तराक कोकाफ पर हमला करने के लिए क्या इकदाम कर रहा है। फिर जोगी बाबा आप ही बताएं, मैं इन दोनों बाप बेटी को कैसे हलाक करूं? इनकी जादू दुनिया और तराक जिन के बनाए हुए दोनों तिलिस्मों को भी ख़त्म करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ मेरी मुक़द्दस चीज़ें किसी भी तरह काम नहीं आएंगी। उमरू ने इनकी सारी बात सुनकर बुरी तरह से परेशान होते हुए कहा, अगर तुम जादू दुनिया और दो तिलिस्मों के साथ साथ जिन बादशाह ताराक और शहजादी सागन तारा को ख़त्म करना चाहते हो, तुम्हें लंगड़े जादूगर जगजग की सुरख हड्डी हासिल करना होगी। लंगड़े जादूगर जगजग की सुरख हड्डी वाहिद ऐसा हथियार है जो तुम्हारी कामयाबी की जमानत बन सकता है, वरना तुम जादू दुनिया में कदम भी नहीं रख सकते। बुजुर्ग जोगी बाबा ने कहा, लंगड़े जगजग जादूगर की सुरख हड्डी? क्या मतलब? ये कैसी हड्डी है और मुझे कहाँ से मिल सकती है? उमरू ने पूछा। जगजग शैतानों का एक बड़ा शैतान जो खुद को शैतान दादा कहलाता है कि पिंडली की हड्डी का नाम है। ये जादूगर पैदाइशी तौर पर लंगड़ा था, इसकी सिर्फ एक टांग थी। पिंडली की इस हड्डी में इस शैतान जादूगर दादा ने हजारों साल पहले अपना सारा जादू भर दिया था। शैतान दादा तो खुद मर गया, मगर इसकी पिंडली की हड्डी इस तरह से सलामत रही, जो हजारों बरस गुजरने के बावजूद अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है। चूंकि वो जादू भरी हड्डी है, इसीलिए इसका रंग सुर्ख हो गया है। इस हड्डी के हसूल के लिए दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर जिंदियों, जादूगर और जादूगरनियां कोशिश कर चुके हैं, मगर जो भी इस सुर्ख हड्डी के हसूल के लिए जाता, या तो जल कर राख हो जाता या फिर हमेशा के लिए पागल हो जाता। जिस जगह सुर्ख हड्डी मौजूद है वहाँ शैतानों का कड़ा पहरा है। हर तरफ जहरीली हवाएं चलती हैं, आग के खौफनाक तूफान आते हैं और बड़े बड़े पत्थरों की आंधियां चलती रहती हैं। इनमें से एक पत्थर भी अगर किसी जी रूह को छू जाए तो वो एक लम्हे में जलकर राख हो जाता है। जगजग की सुर्ख हड्डी को एक पुराने कुएं में मौजूद काली कब्र में है, जिसमें जहरीले सांप और बिच्छू भरे हुए हैं। वो सांप और बिच्छू दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले समझे जाते हैं। अगर वो सांस भी छोड़ दें तो इंसान एक लम्हे में पिघल जाता है, जोगी बाबा ने कहा। ओ, इस तरह तो ताराक जिन की जादूवादी से ज्यादा दुश्वार सुर्ख हड्डी का हसूल है। क्या मुझे जादूवादी में जाने से पहले इस सुर्ख हड्डी को लाजमी हासिल करना होगा? उमरू ने तशवीश ज़दा अंदाज में होंठ सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, सुर्ख हड्डी के बगैर जादूवादी में पहुंचना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है। जोगी बाबा ने जवाब दिया, सुर्ख हड्डी को हासिल करने के लिए जिस जिस जगह मुझे जाना पड़ेगा, क्या इन जगहों पर मेरी मुकद्दस चीज़ें काम करेंगी? उमरू ने कुछ सोच कर पूछा। इन जगहों पर तुम्हारी तमाम चीज़ें काम करेंगी, लेकिन फिर भी इन दुश्वार गुजार राहों और मरहलों में तुम्हें सोच समझ कर और निहायत होशियारी से कदम रखना होगा। तुम्हारी ज़रा सी गलती और कोताही तुम्हें मौत की अंधी वादियों में ले जा सकती है। तुम अगर किसी तरह जगजग जादूगर की सुर्ख हड्डी हासिल कर लोगे तो तुम्हारा जादू वादी में न सिर्फ पहुंचना आसान हो जाएगा, बल्कि तुम इस हड्डी की मदद से इन जिन्नों और उसके बनाए हुए खौफनाक जादू पुतलों को भी शिकस्त दे सकते हो, जोगी बाबा ने कहा। और फिर वो मुरो यार को बताने लगे कि सुर्ख हड्डी हासिल करने के बाद इससे इसे क्या काम लेना है और किस तरह और किन रास्तों से इसे जादूवादी में दाखिल होना है। इसके अलावा ये कि ताराक जिन और शहजादी सागन तारा की हलाकत कैसे हो सकती है और उनसे क्या क्या खतरात पेश आ सकते हैं। उमरो यार निहायत तवज्जो और गौर से इनकी बातें सुन रहा था और उनकी हर बात को जहन में बैठाता जा रहा था, ताकि ज़रूरत के वक़्त इसे किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।